بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علم الصرف کی کچھ بنیادی اصطلاحات تعریفات پڑھی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے کچھ اس کی بنیادی اصطلاحات اور تعریفات پڑھتے ہیں، جس کو ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو۔ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر میں نے یہی لفظ پڑھا ہے وہ حرف، اب دیکھیں کہ را بھی اس میں ساکن پڑھا گیا اور فا بھی اس میں ساکن پڑھا گیا۔ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر کی حرکت ہے، نہ زیر کی حرکت ہے، نہ پیش کی حرکت ہے۔ اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ مشدد وہ حرف ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ مشدد کے اندر ہی میں نے جو لفظ دال ہے اس کے اوپر تشدید ہے۔ پہلے میں نے پڑھا مشد، یہ ساکن ہو گیا، ایک دفعہ اس کو پڑھا گیا۔ جب دوسری دفعہ اس کو پڑھا دد، مشدد، جب 2 دفعہ پڑھا تو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کا معنی ہوتا ہے سختی سے ادا کرنا، تو جس حرف کو اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حرف علت۔ حرف علت یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ ان کو حروف لین بھی کہا جاتا ہے، حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے الف سے پہلے زبر آ جائے تھوڑا کھینچا جاتا ہے، واو سے پہلے پیش آ جائے اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، یا سے پہلے زیر آ جائے اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، تو ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ ان کو حروف علت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حروف کمزور حروف ہوتے ہیں۔ یہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ کمزور حروف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ حرف کسی جگہ پر آ جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرکت تبدیل ہو جائے تو ان حروف کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان حروف کو بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لفظ واو ہے، اگر اس سے پہلے کہیں زیر آ جائے تو واو کو ہم یا سے بدل دیتے ہیں، یہ اس کا اصول ہے۔ اسی طریقہ سے اگر بالفرض یا ہے، اس سے پہلے پیش آ جائے تو عربی میں بسا اوقات اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ تو علت کا معنی یہ ہے کہ یہ حروف کمزور ہیں، اور یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اس کے بعد فعل آپ کو معلوم ہے کہ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں۔ تو فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ماضی۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو۔ باقی اردو میں، انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں حال اور مستقبل۔ عربی زبان میں حال اور مستقبل ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے مضارع۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضارع۔ فعل مضارع کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے، مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اس معنی کی تعیین کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ حال کا معنی لیا جائے گا یا مستقبل کا معنی لیا جائے گا۔ تو مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی اس کے اندر مضارع میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فعل ہے امر۔ امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، جیسے تم بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ، کھا لو، پی لو، سو جاؤ۔ تو یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ فعل کی تیسری قسم ہے۔ فعل کی چوتھی قسم ہے جس کو ہم نہیں بولتے ہیں۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، کسی کام سے منع کرنا۔ تم کھانا نہ کھاؤ، تم شرارت مت کرو، تم سفر نہ کرو، تم، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کر دی ہیں تم ان کو اپنے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ نہیں کے صیغے ہوتے ہیں جن سے کسی کام سے، کسی یعنی کام کے کرنے سے اس کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو علم الصرف کا آج کا یہ سبق ہوگا۔ اس کے بعد ہے علم النحو۔ علم النحو کے اندر ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جس کو ہم جامد کہتے ہیں، اسم جامد،
دوسرا مصدر، تیسرا مشتق۔ جامد، اس میں جامد کون سا اسم ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو کسی لفظ سے نہیں بنتا، کسی اور لفظ سے اس کو ایبسٹریکٹ نہیں کیا گیا ہوتا، اس کو ڈرائیو نہیں کیا گیا ہوتا، وہ بذات خود کسی چیز کے لیے اس نام کو وضع کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم جامد۔ مثال کے طور پر یہ پھٹی ہے، تپائی، اور اسی طرح قلم، اسی طرح گھوڑا، یہ بذات خود ایک اسم ہیں کہ جن کو کسی اور لفظ سے ایبسٹریکٹ نہیں کیا گیا، کسی اور لفظ سے نہیں بنایا گیا، تو ان کو کہا جاتا ہے اسم جامد۔ مصدر وہ لفظ اسم ہوتا ہے کہ جس سے آگے کئی لفظ بن سکتے ہیں۔ مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آگے بہت سارے اسم بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الضرب، یہ مصدر ہے۔ الضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ اردو زبان میں مصدر کی تعریف یہ ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کھیلنا، آنا، جانا، یہ نون الف نا، یہ اردو میں پہچان ہوتی ہے مصدر کی، اور اس سے آگے کئی لفظ بن سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کھیلنا، اب اس سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ کھلاڑی ہے، کھیلنے والا ہے، تو یہ اسی سے ہی لفظ بنا ہے۔ تو اسی طرح الضرب کا ایک لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص مارنے والا، تو یہ مصدر سے آگے مشتق ہو گیا، مصدر سے آگے ایک لفظ بنایا گیا۔ الضرب مارنا، اور الضارب مارنے والا، المضروب وہ شخص کہ جس کو مارا گیا، اور اسی طرح مضراب وہ چیز کہ جس کے ذریعہ سے مارا گیا۔ مثال کے طور پر لاٹھی ماری ہے، اس کو کوئی چیز، جو بھی چیز ماری اس کو مضراب کہیں گے کہ جس سے اس کو مارا گیا ہے۔ تو مصدر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس سے آگے بہت سارے اسم بن سکتے ہیں۔ تو جو آگے اسم بنتے ہیں ان اسماء کو ہم کہتے ہیں مشتق۔ اس اسم کو کہ جو ایک لفظ سے، مصدر سے جو آگے اسماء بنتے ہیں، نام بنتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشتق۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے نام ہوتے ہیں، جیسے احمد، حامد، محمود، حمید، یہ سارے لفظ، یہ جو اسم ہیں یہ مشتق ہیں حمد مصدر سے۔ حمد مصدر سے یہ سارے لفظ بنے، حمد سے ہی بنا ہے حامد۔ حامد کا مطلب ہے، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، حامد کا معنی ہوگا تعریف کرنے والا، محمود کا معنی ہوگا وہ شخص جس کی تعریف کی گئی۔ اسی طرح حمید، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب بھی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اسی طرح اس سے لفظ بنتا ہے حماد۔ یہ بہت سارے لفظ آگے جتنے بن رہے ہیں یہ مصدر سے ہی مشتق ہو رہے ہیں۔ تو مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے آگے بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں، بہت سارے اسم بن سکتے ہیں۔ تو مشتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو مصدر سے اخذ کیا گیا ہے، جو مصدر سے بنایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل۔ فعل کی تشریح میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ 4 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ یہ جو فعل کی تفصیل ہے یہ علم الصرف کے اندر آئے گی ساری تفصیل، کہ وہ ماضی کیسے بنتا ہے، ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، اور پھر مضارع سے امر کیسے بنتا ہے، نہیں کیسے بنتا ہے، وہ ساری تشریح، اس کی تفصیل وہ علم الصرف کے اندر آئے گی۔ حرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں عامل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر عامل۔ عامل اور غیر عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کے آنے سے یہ جو اسم ہے اس کا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر حرف اسم پر داخل ہو اور اس اسم پر آنے کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل ہو جائے تو اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بسا اوقات حرف جو ہے وہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ان یضربا، اب یضربا فعل ہے، اس سے پہلے ان حرف ہے وہ داخل ہو گیا، تو اس کو یعنی وہ حرف کہ جس کے ذریعہ سے جب وہ اسم پر داخل ہو یا فعل پر داخل ہو اس کی وجہ سے اسم کا اعراب تبدیل ہو جائے
یا اس کی شکل و صورت بدل جائے. اب جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے ان المسلمین والمسلمات. اب جو لفظ ہے المسلمین یہ اصل میں تو المسلمون ہے، لیکن انا کی وجہ سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی، اس کی صورت بدل گئی. انا کی وجہ سے المسلمون نہیں پڑھیں گے بلکہ ان المسلمین پڑھا جاتا ہے. تو یہ انا کی وجہ سے اس نے جو اس اسم کی حیت کو، اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ عامل ہے. اور غیر عامل اس حرف کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے فعل پر یا اسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو کہا جاتا ہے غیر عامل. تو اس طرح اسم، فعل اور حرف، اسم کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم جامد، مصدر، مشتق. فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں. اور حرف کی 2 قسمیں ہیں، حرف عامل اور حرف غیر عامل. تو یہ ہمارا جو جی عامل، حرف عامل وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ جڑے یا فعل کے ساتھ جڑے. تو اسم کے ساتھ جڑے تب بھی اس کی حیت، اس کا اعراب تبدیل کر دیتا ہے. اسم کا اعراب تبدیل کر دیتا ہے. اعراب آپ کو معلوم ہے نا، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. اعراب تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح اگر وہ فعل پر داخل ہو، فعل کے ساتھ جڑتا ہے، تو فعل کی کیفیت بھی بدل دیتا ہے، فعل کی حیت بھی بدل دیتا ہے، اس کا اعراب بھی بدل دیتا ہے. تو اس کو حرف عامل کہتے ہیں. کہ عامل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. عمل سے ہے نا لفظ، عامل کا معنی کیا ہوا؟ کام کرنے والا. تو اس کی وجہ سے اس نے عمل کیا اسم پر، اسم کی کیفیت تبدیل کر دی، اسم کا اعراب تبدیل کر دیا. اسی طرح جب یہ داخل ہوا فعل پر، تو فعل کی کیفیت اس نے بدل دی، فعل کی حیت اس نے بدل دی، فعل کے اعراب اس نے بدل دیے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں عامل. غیر عامل کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسم کی کیفیت اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے فعل کی کیفیت اعراب اس کی حیت تبدیل نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غیر عامل. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات پڑھی تھیں، آج چوتھی آیت سے اس کو پڑھتے ہیں. اب اس میں ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک یہ کلمہ حصر کے لیے اس کو شروع میں لایا گیا ہے. اصل میں تو اس طرح تھا، نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا اگر اس طرح ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے کہ اس کے علاوہ اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے،
یہ جو بعد میں کاف آنا تھا اس کو شروع میں لایا گیا اور اس کے ساتھ ایا کے لفظ کا اضافہ کیا گیا، تو اب یہ لفظ ہوا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا ہی، یہ جو کلمہ حصر ہے جو اس پر زور دیا جا رہا ہے، یہ جو زور دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایاک کا جو لفظ ہے یہ نعبد سے پہلے ہے۔ جب نعبد سے پہلے ہے تو اس وجہ سے اس کے معنی کے اندر حصر پیدا ہو گیا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ واو کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اور وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، یہ جو ہی کا معنی ہے اس کو جو شروع میں لائے تو اس وجہ سے اس کا یہ معنی بدلا۔ نستعین، تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین کا معنی ہوتا ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، نستعین اعانت سے ہے، اعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ نستعین کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ تیری ہی کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہوا۔ واو کا معنی اور ایاک تیری ہی، تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے لفظ ہے اہدی۔ اہدی کا معنی یہ ہوتا ہے تو راہ دکھا۔ اہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو راہ دکھا۔ ہاں جی، اہدی کا جو لفظ ہے ہدایت سے ہے، اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا۔ اہدی تو راہ دکھا، یہاں پر بھی یہ نون الف نا آتا ہے، یہ نا یہ جمع کی ضمیر ہوتی ہے، جمع متکلم کی۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں۔ اہدنا، تو راہ دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، تو راہ دکھا ہمیں سیدھے راستہ کی، یعنی تو ہماری رہنمائی کر سیدھے راستہ کی۔ صراط الذین، صراط کا معنی راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم، علیہم کا جو لفظ ہے یہ علا الگ ہے اور ہم کا لفظ الگ ہے۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ علیہم ہوتا ہے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم یہ ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان، جو جمع ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں اور موجود نہ ہوں، ان کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو علیہم کا معنی ہوا ان پر، انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر۔ غیر کا معنی کیا ہے؟ نہ کہ۔ المغضوب، مغضوب یہ غضب سے لفظ نکلا ہے، غضب کا معنی ہوتا ہے غصہ، اور غاضب کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنے والا۔ مغضوب کا معنی ہوتا ہے جس پر غصہ کیا گیا۔ غضب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غصہ۔ غاضب کا معنی ہوا غصہ کرنے والا، اور مغضوب کا معنی ہوا جس پر غصہ کیا گیا۔ مغضوب غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ ہی، الضالین کا مطلب ہوا گمراہ۔ اب ترجمہ یہ ہوا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اس کے بعد لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے آمین۔
آمین کا جو لفظ ہے یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے استجب۔ استجب کا معنی یہ ہوتا ہے تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استجب، اور استجب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ پوری دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اور آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ جو ہم نے آپ سے مانگا ہے تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔